اور اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں کسی وجہ سے، وجوہات تو بہت ساری ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی منمانی نہیں کر پائیں گے اور امریکہ کو اپنا صدر تبدیل کرنا پڑے گا۔ بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ایک مواخذہ یا جس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں وہ آ جائے، اور نارملی پھر یہی ہوتا ہے کہ جس صدر کو امپیچ کیا جاتا ہے وہ خود ہی ریزائن کر کے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، نیتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اعلان کیا ہے کہ 60% غزہ پہ اس وقت اسرائیلی فورسز کنٹرول کر چکی ہیں، یعنی غزہ کا 60% علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی باقی جو ایریا ہے اس کو ہم مستقبل میں دیکھ لیں گے۔ اب بورڈ آف پیس بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو عالمی سطح پہ آوازیں اٹھتی تھی غزہ کے لیے وہ بھی ویسے نہیں اٹھ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ بورڈ آف پیس بن گیا ہے، سارے مسلم ممالک اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، تو جو آوازیں اقوام متحدہ میں یا دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھائی جاتی تھیں، اب کیونکہ یہ سارے خود اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے جو غزہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اس شد اور مت کے ساتھ آواز اٹھائی نہیں جا رہی۔ بورڈ آف پیس نے معاملے کو دبا کر رکھ دیا ہے، جتنا ظلم اور بربریت گزشتہ 3-4 سالوں میں ہوئی، بجائے کہ اس کا حساب لیا جاتا، اب بورڈ آف پیس بننے کے بعد جو آوازیں اٹھتی تھی وہ باندھ دی گئی ہیں، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور کام جو اسرائیل کر رہا ہے، اسرائیل کو فوری طور پہ اس کی فوج کو تیار کیا جا رہا ہے تازہ حملوں کے لیے، اور یہ اسرائیلی اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اگلے ہفتے ایران پر حملے کی توقع کر رہا ہے۔ دیکھیں، اگر چین فوری طور پہ جنگ بندی کے عمل کو مستقل نہیں کروا سکتا تو پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو دوبارہ سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا، کیونکہ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے نا تب جنگ بندی کروانا اور شرائط منوانا آسان ہوتا ہے، جب جنگ بندی ہوتی ہے اس وقت شرائط کو منوانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ سچویشن ایکسلریٹ کرے گی، اوپر کی طرف جائے گی، اور پھر چائنا مداخلت کر کے جنگ بندی کروائے گا اور نئی شرائط کے مطابق معاملہ شاید طے ہو جائے گا۔ ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے ناظرین آبنہ ہرمز میں، اور ایک اسلحے سے بھرا ہوا ایک پورا شپ وہ قابو کر لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ باقاعدہ BBC کے اوپر اس پہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ خلیج عمان میں ایک ایسے جہاز کو جو مبینہ طور پہ فلوٹنگ آرمری یعنی اسلحہ لے کر جانے کے طور پر کام کر رہا تھا، ایرانی فوجی اہلکاروں نے اس کو ضبط کر لیا ہے، اور برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز تنظیم کے مطابق یہ جہاز اب ایرانی علاقائی پانیوں کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، جس کے اندر اسلحہ تھا۔ اسلحے کی نوعیت کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، پورا بحری جہاز جو اسلحہ والا ہے لدا ہوا، ان رپورٹوں کے مطابق جو BBC میں بھی چھپی ہیں، ایران نے قابو کر لیا ہے، اور وہ اس جہاز کو اپنے پانیوں کی طرف، اپنی زمین کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر اور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو وفد گیا نا چائنا میں، وہ اپنے ساتھ اپنے گیجٹس نہیں لے کر گئے، یعنی اپنی جو ذاتی ڈیوائسز ہیں جیسا کہ موبائل فون، جیسا کہ لیپ ٹاپس، وہ اس طرح کی بیشتر چیزیں چھوڑ کر گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ دنیا بھر کا میڈیا اس کو چلا بھی رہا ہے۔ یعنی چین کا جو دورہ ہے اس میں ایک ڈیجیٹل خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین میں امریکی وفد کے ارکان ذاتی ڈیوائسز ساتھ نہیں لے کر گئے۔ اعلیٰ ترین امریکی وفد کے اراکین بھی سائبر سیکیورٹی پروٹوکولز کے خوف کا شکار نظر آئے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جو امریکن میڈیا دے رہا ہے، اراکین تو اپنے فون اور لیپ ٹاپ ساتھ لے کر ہی نہیں گئے، کئی اراکین نے یہ بھی کیا۔ امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ کہیں کوئی چینی سیکیورٹی سسٹم ان کے ذاتی لیپ ٹاپس اور ٹیلی فونوں کی جاسوسی نہ کر لے اور ان کا سارا ریکارڈ جو ہے اس کو کنٹرول نہ کر لے، لہذا وہ اپنے لیپ ٹاپس اور اپنے موبائل فونز اور اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں جن کے اندر ان کا ریکارڈ ہے وہ لے کر انہوں نے ٹریول نہیں کیا۔ چائنا کی ٹیکنالوجی سے دنیا کے جو ٹاپ بزنس مین ہیں یا دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کے ٹاپ آفیشلز بھی چائنا کے اندر اپنی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ اپنی ذاتی ڈیوائسز بھی نہیں لے کر گئے کہ اگر ہم وہاں لے گئے تو پتہ نہیں کیا کچھ چائنا یہاں سے نکال لے گا اور اس کے بعد وہ چیزیں ہمارے خلاف استعمال بھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر پاکستان سے ہے، یہ خبر کوئی اچھی نہیں ہے۔ بلاول زرداری ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، ایک طرف انہوں نے راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم ان کو بٹھایا ہوا تھا، پھر ایک طرف انہوں نے شیری رحمان کو بٹھایا ہوا تھا جو امریکہ کے اندر پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں، جو سابق انفارمیشن منسٹر بھی غالباً رہی ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی شاذیہ مری صاحبہ۔ شاذیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پرانی کارکن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کئی مرتبہ وہ اسمبلی میں پہنچی ہیں مخصوص نشستوں کے اوپر۔ تو شاذیہ مری صاحبہ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جھاڑ دیا پریس کانفرنس کے بیچ میں لائیو سارے میڈیا کے سامنے۔
یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور جس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بنایا بلاول زرداری نے وہ نامناسب تھا. یعنی یہ خاتون کے ساتھ جس طرح بلاول نے بات کی، وہ ان کی اپنی پارٹی کی ہے، ایک ہی پارٹی میں ہے، اکٹھے ہی ہیں سارے، کوئی آپس میں مخالفت بھی نہیں ہے. یا تو خاتون ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر چڑھائی کر رہی ہوتی ہیں، یا خاتون ان کے ساتھ کچھ ایسی زیادتی کر رہی ہوتی ہیں، تو چلیں وہ آگے سے رسپونڈ کر لیتے اس طریقے سے اپنی زبان کے ساتھ. لیکن یہاں پہ تو وہ خاتون ان کی اپنی پارٹی کی ہیں. ہوا یہ ہے کہ بلاول بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہونے والے ایک سوال سے الگ کر رہے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے کون سا وزیر ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں شازیہ مری نے لقمہ دے دیا. انہوں نے کہا جی اسٹیٹ منسٹر ہے، شاید وہ رانا ثناء اللہ نہیں، وہ ناٹ وفاقی وزیر، وہ کھیل داس نے کہا ہے. تو ساتھ ہی بلاول نے کہا کہ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو، میں نے تم سے نہیں پوچھا. ناظرین، یہ والی تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے جیل کیسے کاٹی. آج عمران خان صاحب کے بیٹے کا ایک انٹرویو آیا، زلفی بخاری کا بھی ہے. CNN کے جرنلسٹ نے ایک باقاعدہ پروگرام جاری کیا ہے جس میں بہت سارے انٹرویوز ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جیل کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. ان کے بیٹے نے نا ایک جملے میں سارا کچھ ایکسپلین کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آئی نو ہز کریکٹر، کہ میں ان کے کردار کو جانتا ہوں. عمران خان از ویری ویری ہارڈ ٹو شیک، کہ عمران خان کو توڑنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، آپ نہیں توڑ پائیں گے. یہ عمران خان کے بیٹے نے کہا. بیٹے سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے. تو یہ والی تو بحث ہی ختم ہو گئی نا کہ عمران خان نے جیل کیسی کاٹی، بہادری سے کاٹی یا نہیں کاٹی، وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا یا نہیں ڈٹ سکا. یہ والی بحث ختم ہو گئی. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان سے زیادہ بہادری سے نواز شریف نے یا زرداری نے جیل کاٹی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. عمران خان صاحب کا مقابلہ ان لوگوں سے اب ہے ہی نہیں. یعنی یہ تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے اور پبلک کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے اگر کوئی سوال اٹھائے اس وقت یہ کہ عمران خان نے جیل کیسے کاٹی ہے. دیکھیں اتنی سخت جیل کاٹنے کے پیچھے نا ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان بے گناہ تھا. گناہگار آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اسے پتا ہے اس نے غلط کیا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. جو بے گناہ آدمی ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی بات کے اوپر. وہ یہ کہتا ہے جب میں نے گناہ کیا ہی نہیں تو میں اسے قبول کیوں کروں، یہ ظلم ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. اسے وجہ مل جاتی ہے. تو جب بھی نواز شریف یا زرداری پکڑے گئے تو ان کے پیچھے بہت سارے جرائم تھے، تو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کچھ بھی کر کے. پرویز مشرف کے دور میں ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ گئے، آصف علی زرداری بھی ڈیل کر کے پاکستان سے چلے گئے، پھر یہ دونوں معاہدے کر کے پاکستان واپس آئے، پھر نواز شریف دوبارہ پکڑے گئے تو ڈیل کر کے بھاگ گئے، پھر بیچ میں زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا وقت سخت آیا تو یہ بھی بھاگ گئے. تو ان کی نا بھاگنے دوڑنے کی بڑی اچھی تربیت ہے، بڑی اچھی ٹریننگ ہے. لیکن پہلی مرتبہ ایک لیڈر ایسا آیا جس نے بڑی استقامت کے ساتھ جیل کاٹی ہے. یہ جو انٹرویو ہے اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان کے بیٹے نے، زلفی بخاری نے، ان لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. قاسم خان عمران خان کے بیٹے نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک فوجی آمر کے زیر سایہ ہے. آزادی اظہار اور احتجاج کی ہر آواز کو دبانے کے لیے مظاہرین کے ساتھ سخت اور ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے. یہ عمران خان کو جڑ سے مٹا دینا چاہتے ہیں. 1992 کے ورلڈ کپ کی فتح کی سالگرہ پر انہوں نے تصاویر جاری کی، لیکن انہوں نے عمران خان کی ورلڈ کپ اٹھانے والی تصویر جاری نہیں کی. یہ عمران خان کا چہرہ بلر کر دیتے ہیں، یہ ایریڈیکیٹ کر رہے ہیں، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ 95% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت نے گزشتہ چند برسوں کے دوران ہونے والے ہر قسم کے احتجاج کے خلاف انتہائی سخت رویہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہ ایک فوجی آمریت ہے. اس لیے انہیں کسی بھی قسم کی آزاد آواز یا احتجاج کو دبانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. انہوں نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا. بعض اوقات ان لوگوں کو بھی یرغمال بنایا گیا جو اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ لوگ کسی حد تک اثر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے. ایک سوال ان سے کیا گیا کہ عمران خان شاید پاکستانی ریاست کی تاریخ کے سب سے مشہور پاکستانی ہیں، کیا آپ کو کرکٹ کی دنیا، کھیلوں کی دنیا یا سیاسی دنیا سے کوئی حمایت مل رہی ہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب کے بیٹے نے بڑا تفصیلی جواب دیا. قاسم خان نے کہا کہ ہمیں کئی کرکٹ کپتانوں کی جانب سے حمایت ضرور ملی ہے. کبھی کبھار سیاست میں موجود کچھ لوگوں کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے، لیکن کچھ بھی بڑا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے صورتحال میں کسی نمایاں انداز میں فرق پڑا ہو. جب بھی لوگ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے لیے امید کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا ہوتی ہے.
لیکن میں نے بہت جلد یہ سیکھ لیا کہ یہ امید زیادہ دیر قائم نہیں رہتی اور لوگ دنیا میں ہونے والے دوسرے معاملات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقتاً اس کے لیے کسی کی جانب سے بڑے اور مؤثر اقدام کی ضرورت ہے، لیکن میں ٹرمپ جیسے لوگوں کی طرف دیکھوں گا جن کے ساتھ ہمارے والد کے اچھے تعلقات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں موجودہ حکمران انہیں نوبل امن انعام، کرپٹو کرنسی اور قدرتی معدنیات کی پیشکش کر رہے ہوں تو کاروباری نقطہ نظر سے یہ کہنا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب یہی لوگ پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپرومائز کیا کیونکہ فائدے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ بدعنوان لوگ ہیں، یہ ایسے مجرم ہیں جنہیں قانون کی حکمرانی اور کسی قسم کی عزت اور اصول کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اپنے معاہدوں کی پاسداری بھی اس طرح نہیں کریں گے جیسے ہمارے والد کرتے تھے۔ میں یہ بات ذاتی نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک ایسے شخص ہیں جو قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور بنائے۔ تعلقات ہمیشہ دو ملکوں میں بنتے ہیں۔ جو افراد کے تعلقات ہوتے ہیں وہ افراد کے مرنے کے بعد یا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد یا ان کے ریٹائر ہونے کے بعد یا ان کے حکومت سے نکلنے کے بعد وہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ریاست پاکستان کو ڈیل کرنا ہے، اپنے فورن آفس کے ذریعے سے ڈیل کرنا ہے۔ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اپنی پالیسی کے مطابق ڈیل کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل کے تعلقات کا ہمیشہ ہمیں نقصان ہوا۔ ایک یہ تو اعتراف کیا محسن نقوی نے کہ فیلڈ مارشل نے امریکہ سے اپنے اچھے تعلقات بنا لیے ہیں، اور یاد رکھیے گا جب بھی کسی جرنیل نے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں پاکستان نے اس کی قیمت چکائی ہے۔ ایوب خان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تھے، پاکستان میں جمہوریت کی منجی ٹھوک دی تھی اس آدمی نے، مادر ملت فاطمہ جناح کو اس نے غدار قرار دے دیا تھا، بیڑا غرق کیا پاکستان کے سارے جمہوری کلچر کا۔ یحییٰ خان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پاکستانی دو ٹکڑے کر دیا انہوں نے۔ پھر بڑے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ جو ضیاء الحق کے تعلقات تھے وہ کسی کے بھی نہیں تھے، امریکن پاؤنڈ ہو کے پیتے تھے ضیاء الحق کے، اور ضیاء الحق کے دیے ہوئے تحفے پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے۔ کلاشنکوف ہو گئی، منشیات ہو گئی، جہاد ہو گیا، جنگ ہو گئی، آگ لگی ہوئی ہے، وہ سارا تب سے ہمارے پیچھے ہے۔ ایک جنرل مشرف، امریکہ اس سے بہت خوش تھا، وہ امریکن لڑائی لڑ رہا تھا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے، امریکہ اس سے بھی بڑا راضی تھا، اور پاکستان کی جب کبھی کسی جرنیل کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بنے ہیں نا اس کا نقصان ہمیشہ پاکستان کو ہوا ہے۔ آج یہ فیلڈ مارشل نے امریکہ کے ساتھ ذاتی تعلقات بنا لیے نا، پاکستان کو لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری فوج جو ہے وہ یمن کے بارڈر پہ کھڑی ہے، یہ دعویٰ سامنے آ گیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ یمن کے جو ایران کے اندر سفیر ہے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے پاکستان میں کچھ لوگوں کو، جن میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام لیا جا رہا تھا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستانی فوجی یمن کے خلاف سعودی عرب کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں یا لڑنے کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں اور تیاریاں پوری ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن، بہت الارمنگ سچویشن ہے یہ، کہ قوم کو نہیں پتا کہ آپ کی فوج کہاں لڑ رہی ہے، کس کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، قطر کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، آپ کس ملک کے ساتھ کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بورڈ آف پیس، جسے بورڈ آف نیتن یاہو بھی کہتے ہیں، اس بورڈ کے اندر کیا چل رہا ہے قوم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تو اگر پاکستان کا نظام آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں اور امریکہ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات نہ رکھیں۔ لیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ۔ اب جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ وہ سارے پاکستانی لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ پاکستانی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گورے یہاں پہ آئے ہوئے وہ اپنا بندہ نہیں بھیجتے، پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، انہیں پتا ہے ہمارا بندہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، کوئی اٹھا لے گا، مار دے گا۔ تو پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا چینز کے لیے، اب ان کے اوپر بھی نئی طرح کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین میں آگے بڑھوں باقی خبروں کی طرف، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ وہی چیز آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ایک اپلیکیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، ٹیپ ٹیپ سینڈ۔ آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں، کافی لوگوں نے استعمال کیا بھی ہے اس کو، اور اس میں اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، یو اے ای میں رہتے ہیں، کینیڈا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، اگر ان ممالک میں آپ رہتے ہیں تو آپ پیسہ اس ٹیپ ٹیپ سینڈ کے ذریعے پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں۔ یہ پیسہ ایزی پیسہ یا جائز کیش کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ بھیج سکتے ہیں ان ممالک سے پیسہ۔ فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ یہ تیز رفتاری سے پیسہ آئے گا، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کو اچھا مل جائے گا اور پیسہ آپ کا محفوظ بھی رہے گا۔ اور اگر آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کریں گے جو کہ IRK ہے، یہ آپ سے پوچھے گا کوئی پرومو کوڈ ہے آپ کا، تو IRK اگر آپ ڈال دیں گے
तो आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। हाँ, अगर आप अमेरिका से पैसे भेजते हैं तो आपको $20 का बोनस मिल जाएगा। $20 ठीक ठाक पैसे होते हैं, तो ये आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दिया कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, ये बेहतर है। नाज़रीन, आज वज़ीरिस्तान में धमाका हो गया। कभी हंगू में दहशतगर्दी होती है, कभी पेशावर में दहशतगर्दी होती है, कभी कबल में दहशतगर्दी होती है, कभी किसी और एरिया में दहशतगर्दी होती है। लगातार दहशतगर्दी के वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुराद सईद ने कहा कि जब भी कभी हम सवाल उठाते हैं तो दहशतगर्दी बहुत तेजी से बढ़ जाती है और हमारे इलाकों में मारकुटाई शुरू हो जाती है। इसको जरा आज सिंप्लीफाई कर देते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके मुखालिफिन कहते क्या है। जरा सादा अल्फाज में आपको आज ये बात मैं समझाता हूं। इनका यह मानना है कि पाकिस्तान की फौज इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करती है और इनके जरिए से इस खित्ते में अपने मकासद हासिल करती है। जर्नैल इस गेम को खेलते हैं। कभी ये दहशतगर्द अफगानिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, कभी दहशतगर्द इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, कभी दहशतगर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तरीकाकार क्या है कि जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जाकर बैठना चाहती है वो वहां पहले दहशतगर्दी के वाकयात करवाती है, और जब वहां दहशतगर्दी बहुत बढ़ जाती है, आग लग जाती है, तो उसके बाद ऑपरेशन के बहाने वहां पहुंचते हैं और फिर उस एरिया पे कंट्रोल हो जाता है और फिर दहशतगर्दी खत्म हो जाती है। ये उन लोगों का मानना है। मुराद सईद ने भी ये बात की, बाकी लोगों ने भी यही बात की, अमन पासून वाले भी यही बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वकला से आप मिले वो भी यही बात करते हैं, सहाफियों से मिले ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे लोग यही बात करते हैं। ओपनली कहने में जरा लोग डरते हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमें उठा लेंगे, मारेंगे, गायब कर देंगे, तशद्दुद करेंगे, जान से मार देंगे, तो हम क्या करें। अच्छा, जो बोलता है ना उसके ऊपर भी अटैक होता है। अब जो हमले हो रहे हैं आप गौर कीजिएगा, ये हो रहे हैं उन लोगों पे जो अमन के लिए आवाज उठाते हैं। अब जो बंदा कह रहा है अमन होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जो बंदा ऑपरेशन के खिलाफ है, अमन के खिलाफ है, उसके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। जो ये कहता है कि मैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। तो तालिबान अगर फौज से लड़ रहे हैं तो उनको तो फौज का ऑपरेशन सूट ही नहीं करता, तो फिर वो ऐसे लोगों पे अटैक क्यों करते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और लगातार पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आ रही है, आप गौर कीजिए, पिछले चंद दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात एक्सेलरेट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में एकदम इजाफा हो गया है, और वो हुआ जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हम बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, फाइनल तहरीक की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी मूव अब चलाएंगे। इमरान खान की बहन भी निकली, वो अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। आजकल जिन एरियाज में अलीबा खानम फिर रही हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की हिफाजत करे, वो इंतहाई खौफनाक इलाके हैं। वहां गुड तालिबान भी हैं, बैड तालिबान भी हैं। बैड तालिबान वो हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं सुनते, वो कंट्रोल ही नहीं हो सकते। गुड तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं और उनके कहने के मुताबिक कंट्रोल भी हो जाते हैं। और गुड तालिबान को लाके बसाने की बात जनरल बाजवा ने खुद पार्लियामेंट के सामने की थी। यानी वो लोग पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे इमरान खान से, ये बार बार कहते रहे कि जनाब हमने इनको लाकर बसाना है, ये हमारे अपने लोग। गुड तालिबान वो है जिनसे किसी को भी उठवाया जा सकता है, किसी को मरवाया भी जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा, और बहुत पब्लिकली उन्होंने बार बार ये बात की, अली अमीन गंडापुर ने, कि जो गुड तालिबान है ना, ये फौज का खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए। और पुलिस भी बिगड़ गई थी खैबर पख्तूनख्वा की, जनाब हमें हथियार दें, हमें इख्तियारात दें, हम जाने और दहशतगर्द जाने। हम दहशतगर्द को पकड़ते हैं, एजेंसियां आगे छुड़ा के ले जाती है, जनाब हमारा एसेट है। यानी एक बंदे को पकड़ा बम के साथ, बंदूक के साथ, दहशतगर्दी वो कर रहा था, वो जुल्म कर रहा था, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, बड़ी मेहनत के साथ पुलिस पकड़ती है, वो एजेंसियां आगे छुड़वा के ले जाती है, हमारा आदमी है। तो गुड तालिबान ये है। बैड तालिबान वो है जो फौज की बात भी नहीं सुनता, फौज पे भी अटैक करते हैं। तो दोनों तरह के तालिबान मौजूद हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, जरा ये आप सुनो। उन्होंने कहा जी मैं पॉलिसी साजों को कहता हूं कि आप अपनी पॉलिसी के असरात का अंदाजा आपको नहीं होता। बंद कमरों में कोई पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें कि तीरा के बच्चे सर्दी के अंदर कैंपों में पड़े हुए हैं, आपके बच्चे वहां पे रह सकते हैं, आप रह सकते हैं, तो आपने हमें बहुत तकलीफ दी है। पॉलिसी वही चलेगी जो खैबर पख्तूनख्वा की अवामी हुकूमत बनाएगी। मैं आपको पॉलिसी के साथ गारंटी देता हूं कि अगर 100 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाएगा, अगर आप मेरी पॉलिसी चलने दें। ये बात की सुहेल अफरीदी ने कि डंडे की पॉलिसी खाली नहीं चलेगी, ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाला खेल नहीं चलेगा। आप हमें मौका दें, मुझे मेरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने दें, मुदाखलत ना करें, 100 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा मुसलसल इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसके दो मतलब है, एक तो इनको छोड़ दिया खुला कि जो मर्जी करें, दूसरा यह है कि इनको बाकायदा भिजवाया जा रहा है कि ये कार्रवाइयां डालो, जानबूझकर छोड़ा जा रहा है।
سوات میں جو ہوا، بنیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے، ہنگو میں واقعہ کس کی